آج ہم بات کریں گے کہ ٹائیفائڈ کیوں ہوتا ہے، اگر ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے ہم ٹائیفائڈ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی بیماری ہے جو ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، بعد میں دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ آپ کو احتیاط بھی بتاؤں گی، کچھ ٹپس بھی بتاؤں گی، اور آپ کے ساتھ ریمیڈی بھی شیئر کروں گی، ٹوٹکا بھی بتاؤں گی۔ اگر ٹائیفائڈ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، ٹائیفائڈ کا جو سرکل ہے نا، وہ 7 سے 21 دن کا ہوتا ہے، مطلب 7 سے 21 دن کا کورس ہوتا ہے ڈاکٹروں کے حساب سے، کہ وہ میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں، کورس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹائیفائڈ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹائیفائڈ ٹھیک تو ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ بھی ہو جاتا ہے، اسی لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے، کیوں ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ جو ہے یہ گندگی سے ہوتا ہے، گندی چیزوں سے ہوتا ہے، گندا پانی پینے سے، یا کوئی بھی ایسی گندی چیز جو ہم نے کھا لی ہے نا، وہ ہمارے معدے پہ جا کے ریئیکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ٹائیفائڈ ہوتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی کی بیٹی ہے، بھتیجی ہے میری، چھوٹی سی ہے، اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا۔ گھر میں سب بہت زیادہ پریشان ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، ڈریپس، انجیکشن اور کورس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم سب بہت پریشان ہیں۔ اسی لیے میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ کوئی اور اس مسئلے کا شکار نہ ہو۔ کھانے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ موسم جو ہے نا، یہ دن جو ہے، یہ بیماریاں لا رہے ہیں، گندگی، مکھیوں کی وجہ سے۔ اگر ہم ہر چیز کی طرف احتیاط کریں گے نا، ہر چیز سے، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اتنی سیریس بیماری میں آ سکتے ہیں۔ ٹائیفائڈ جو ہوتا ہے نا، یہ ہڈیوں کا بخار ہوتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے ہم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہم تو بڑے ہیں، ہمیں سمجھ ہے، لیکن چھوٹے بچے ہیں، جو بھی ٹیبل پہ چیز پڑی ہے اٹھاتے اور کھانی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ باہر سے آتے ہیں، گندے ہاتھ ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے پھر کھائیں۔ لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ انہیں اپنے ہاتھوں کو دھو کر کھانا چاہیے۔ کوئی بھی چیز کھانی ہے، جو بھی آپ نے کھانا ہے یا پینا ہے، سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ چیز صاف ستھری ہے۔ جب ہم گندگی والا کھانا کھائیں گے، جراثیم والا کھانا کھائیں گے، مطلب کہ گندگی جراثیم ہی ہے، اگر ہم جراثیم والا کھانا کھائیں گے نا، تو وہ ہمارے معدے میں، ہماری آنتوں کو خراب کرے گا۔ معدہ خراب جب ہوتا ہے نا، تو آٹومیٹکلی بہت سی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ اگر یہ بخار بگڑ جائے، وقت پر علاج نہ کیا جائے، تو 2 سے 3 ماہ لگ جاتے ہیں اسے ٹھیک ہونے میں۔ چینل پر نئے ہیں، پہلی بار دیکھ رہے ہیں جیسمین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جب ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، ہم میڈیسن یوز کرتے ہیں، اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایک ریمیڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس ریمیڈی کو آپ نے ضرور یوز کرنا ہے۔ آپ نے لینا ہے ست گلو، یہ آپ کو منسار کی شاپ سے آسانی سے مل جائے گا۔ وائٹ کلر کا یہ پاؤڈر سا ہوگا ست گلو۔ آپ نے نا آدھا چائے والا چمچ صبح اور شام اس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سارا اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کا، اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے۔ اچھی اور صاف ستھری چیز کھانی ہے، جس سے آپ بیماریوں، جراثیموں سے بچ سکیں۔ یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، ست گلو، آپ جب اس کا استعمال کریں گے نا، تو بیماری ہے نا آپ کے اندر سے جڑ سے نکل جائے گی۔ بخار آپ کے اندر سے، آپ کی ہڈیوں سے نا جڑ سے نکل جائے گا، اور انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس چیز کے بہت فائدے ہیں۔ میڈیسن کے ساتھ آپ نے اس کا بھی استعمال ضرور کرنا ہے۔ میں حاضر ہوں گی مزید ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور دعا میں یاد رکھیں، خوش رہیں، سب کو خوشی دیں، اور رمضان المبارک کے اس مہینے میں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔